نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد میں عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک نے اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی، اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد سے ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ بقرعید ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ اللہ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بقرعید اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہت پسند ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ اس لیے ہر سال بقرعید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کو قربانی معاف ہے، اور اگر یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ ناظرین، بقرعید کا تہوار ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا یہ تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قرباں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر بقرعید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہے یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی وہ شخص جو اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو۔
ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کو چاہیے یا تو وہ وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر پر اطلاع کر دے کہ اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام سے قربانی کر دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ قربانی صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنون پر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنون پر واجب نہیں ہے۔ مجنون سے مراد یہ ہے ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ اب بقرہ عید پر بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی کہ جس کے پاس میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہوں، یا پھر اس کے پاس میں اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہوں، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا دھیان رکھیں، قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دن قرب کرنا بے حد ہی پسند اور محبوب ہے۔ بقرہ عید کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا و آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ یعنی کہ بڑے گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرہ عید یعنی کہ عید الاضحیٰ کا دن قریب آتا ہے تو ہر سال گورنمنٹ اپنی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو آگاہ کر دیں، ہر مسلمان یہ دیکھ لیں کہ اس بار گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کیا ہیں۔ گورنمنٹ جو بھی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے ان کو اپنانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسی لیے آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ قربانی کے جانور کی کسی بھی فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔
اس سے قربانی کے جانور کی بے حرمتی تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دکھاوا کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی نظر میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں، اس لیے دل میں بس یہی ارادہ رکھیں کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔